ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صلوات. خالق کائنات اساں تمام احباب دا صفحے ازاد ٹرہایا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے. کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں دیونی. میرے بعد نہایت ہی واجب الاحترام شخصیت قبلہ سید مدر علی شرازی صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑا جلدی ممبر انہوں نے حوالے کر دے سا. صرف مجلس کی تکمیل دی خاطر چند گزارشات تھوڑے گوش گزار کر کے پھر چند منٹ ذکر مصائب. خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے عالمین دی رہنمائی واسطے ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا اور خالق کائنات نے اس کائنات نو ایک لمحے واسطے بھی ہادی برحق دے بغیر نہیں چھوڑیا. اللہ نے ہدایت دا اتنا پر اثر انتظام کیتا ہے، اہتمام کیتا ہے کہ آدم تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا چ موجود ہم مگر میری ہدایت واسطے کائنات ہادی کوئی نہیں. یعنی اللہ نے دیکھو اللہ نے آدم نو ہادی بنا کے پہلے بھیجا ہے دنیا، باقی مخلوق نو بعد بھیجا اور سلسلہ ہادیان برحق دا آدم نبی تو اللہ نے شروع کیتا جڑا آج تک جاری و ساری ہے. یعنی اتنا سونا نظام ہدایت اللہ نے تشکیل دیتا ہے. بڑا لطیف اور خوبصورت جملہ آغاز مجلس سے زبان تے آ گیا ہے تو میرا دل کنجوسی نہ کرنا توڑے تک ضرور پہنچاواں. اللہ نے نظام ہدایت کو اتنا سونا تشکیل دیتا ہے کہ اگر اللہ دی پوری کائنات ختم ہو جائے، غرق ہو جائے اور اس کائنات دے وچ صرف 2 انسان باقی بچ ونجین، اللہ دی پوری کائنات ختم ہو جائے اور اس کائنات دے وچ صرف 2 انسان باقی بچ ونجین تو پھر بھی ہر شیعہ علی دا یہ مصمم عقیدہ ہونا چاہیے ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت نظام ہدایت بنایا ہے کہ ان باقی بچنے والے 2 انسانوں میں سے بھی ایک ہدایت لینے والا ہوگا، دوسرا ہدایت دینے والا ہوگا. یعنی اللہ نے اللہ اکبر کی مہربانی. یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی. اے جتھے بیٹھنے نے رکھائی صاحب اے ٹھیک بیٹھے جڑے برامدے بیٹھے نا کدی وہ اندر آ جاندے نا، وہ بندے ڈھیر سارے بیٹھے پہ برامدے بھی اگر ہوئے تھے آ جانتا. میرا خیال ہے زیادہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی اللہ نے ہر دور دے وچ ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا اور ان ہادیان برحق دے 1,24,000 نبی آئے
پھر بعد سید الانبیاء 12 معصوم امام آئے عالمین دی ہدایت واسطے. یہ جڑے 12 معصوم امام آئے انہوں نے جو میں ایک امام دا تھوڑی دیر تذکرہ کرنا چاہنا، 2-4 گلہ صرف کرنا چاہنا، کیونکہ شوال المکرم دا مہینہ جاری ہے اور 11 شوال ہے، تو 15 شوال اور 25 شوال 2 روایات ہیں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام دے حوالے نال. تو میں چاہنا کسی معصوم امام دا تھوڑی دیر تذکرہ کراں کہ جنہ دی وجہ تو لوگ سن جعفری آتے ہیں، جنہ دی وجہ تو اسی جعفری کہلائے میں نے اس کائنات دے وچ، جنہ دے نام نال ساڑی مکتب ساڑی فقہ منصوب ہے، فقہ جعفریہ، تو جنہ دا نام ہے جعفر، لقب ہے صادق. 14 دی صف دے وچ یاد رکھا ہے 2 ایسے معصوم ہیں جنہ دا لقب صادق ہے، ہیں سارے سچے، ہیں سارے عالم، غور کرے ادرا، ہیں سارے عالم، ہیں سارے سچے، مگر 2 معصوم ایسے ہیں جنہ دا لقب صادق ہے. ایک کے بطول دا بابا، دوسرے ہیں موسیٰ کاظم دا بابا. اور کیسا حسن اتفاق ہے یا مشیت پروردگار آکھاں، کیسا فیصلہ اس خالق لم یزل دا کہ صادقین دی آمد واسطے اللہ نے ایک ہی دن دا انتخاب کیتا. یعنی پہلا صادق بھی 17 ربیع الاول دنیا تے تشریف لے آئے، 14 دی صف ہے جڑا دوسرا صادق ہے وہ بھی 17 ربیع الاول دنیا تے تشریف لے آئے. پہلا صادق 17 ربیع الاول سن یکم عام الفیل، دوسرا صادق 135 یا 36 سال بعد سن 83 ہجری دے وچ سرکار جعفر ابن محمد دنیا دی تشریف لے آئے. نام جعفر، لقب صادق. جعفر جنت دی ایک نہر نواتے ہیں، یاد رکھیا ہے جعفر جنت. اور علماء ملت نے بڑی خوبصورت وضاحت اس لفظ نام جعفر دی کیتی ہے، کیونکہ جعفر جنت دی ایک نہر دا نام ہے. تو پھر اس نام دا سبب کیا ہے، یہ دا راز کداں کھلے ہے کہ امام صادق دا نام جعفر ہونے دی وجہ کیا ہے. یہ دا پتہ ادھن چلے آئے جدا جعفر ابن محمد نے علم دیا نہرہ بہا چھوڑیاں، اور سب تو زیادہ علوم امام صادق نے متعارف کروائیں. جتنے بھی معصوم ہیں بڑی کوشش کرتا بڑا محتاط ہو کے اور بڑی تحقیق دے بعد عدالت تک فضائل اور مصائب پہنچاواں. بابا جی دی موجودگی دے وچ میں جملہ پیدا، جتنے بھی معصوم آئیں ہر معصوم نے 10 15 20 علوم متعارف کروائیں اپنی زندگی دے وچ. شاید کچھ حالات بھی ایسے ہیں کہ اتنا موقع ہی نہیں مل سکیا. اور امام صادق او امام نے، امام پنجم اور امام ششم دونوں باپ بیٹا، اے آئمہ دی صف وچ 2 او امام نے جنہ نے سب تو زیادہ علوم متعارف کروائیں. یعنی تقریباً 500 علوم متعارف. 2 باقاعدہ ادارے دی بنیاد رکھی. ریاض الجنہ بے کے امام صادق لوگاں نو درس دیندے ہیں. قبر رسول اور منبر رسول دے درمیان جڑی جگہ ہے اس نو ریاض الجنہ آدھے ہیں. اتھے بے کے امام صادق نے اپنے شاگرداں نو درس دیتا. اور پھر عقب کوفہ یعنی نجف اشرف جتھے آج بھی حوضہ علمیہ موجود ہے، اس حوضہ علمیہ دی بنیاد امام صادق نے رکھی ہے جو نجف دے وچ موجود ہے. اور 4000 شاگرد نے علم حاصل کیتا امام صادق نے. 5 غیر مذہبی سکالرز دی متفقہ تحقیق ہے، 5 غیر مذہبی سکالرز دی متفقہ تحقیق اور مشترکہ تحقیق. کوئی ایک بھی مسلمان سکالر نہیں ہے. انہوں نے تحقیق کیتی ہے امام ششم تے، اور بڑی تحقیق دے بعد انہوں نے پھر اس تحقیق نو ایک کتاب دا نام دیتا جس دا نام نے رکھیا سپر مین آف اسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. انہوں نے کہا پوری تاریخ اسلام پڑھیے، تاریخ اسلام دا جڑا سپر مین ہے وہ شیعہ دا 6واں امام جعفر صادق علیہ السلام. اگر اسی امام جعفر صادق علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا ذبیح اللہ منصوری نے اس اردو ترجمہ کیتا ہے، اور تسی پہلا پیج ہی دیکھو گے تو انہوں نے 5 غیر مذہبی سکالرز دے نام بھی تحریر ہیں، جنہ جنہ ملکہ دے نال انہوں نے تعلق ہے انہوں ملکہ دے نام بھی تحریر ہیں. یعنی کوئی ایک بھی مسلم سکالر نہیں ہے. 5 غیر مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے امام صادق تے متفقہ تحقیق کی. اور کیا خوبصورت جملے اور اپنی تحقیق دے وچ بیان فرمائیں. کسی حیران ہاں جعفر ابن محمد دی شخصیت ہوں، کیسا عالم علم لدونی ہے جعفر ابن محمد. اور ان 4000 شاگرد نے جنہوں نے علم حاصل کیتا ہے، اور 500 علوم امام صادق نے متعارف کروائیں. اور ان اسی حیران ہوئے ہاں کہ فزکس میں دلچسپی رکھنے والے فزکس کا سوال کرتے تھے
امام صادق جواب دیتے تھے، کیمسٹری میں دلچسپی رکھنے والے کیمسٹری کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے، میتھمیٹکس میں دلچسپی رکھنے والے میتھمیٹکس کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے، فلسفی میں دلچسپی رکھنے والے فلسفہ کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے، جیوگرافی میں دلچسپی رکھنے والے جغرافیہ کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے، طب میں دلچسپی رکھنے والے طب کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے، علم فلکیات میں دلچسپی رکھنے والے فلکیات کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے، علم سمیات میں دلچسپی رکھنے والے سمیات کا سوال کرتے تھے، امام صادق جواب دیتے تھے۔ وہ آدھے نسی حیران ہو گئے ہیں شیعہ دے چھیویں امام تو کہ لوگ سوال کرتے جاتے تھے، شیعوں کا چھٹا امام جواب دیتے جاتے تھے۔ آدھے ساڑھی اس وقت حیرانگی دی انتہا ہو گئی جب ہم نے دیکھا کہ نہ سوال کرنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی، نہ جواب دینے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی۔ یا علی یا علی یا علی، ایسے 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 سوال لوگا کہ بڑے بڑے ملحدین آئے بارگاہ جعفر صادق، ملحدین ان وعدیں جڑا اللہ دی توحید دے قائل نہیں، وجود خدا دے انکاری ہیں، اللہ دے وجود دے قائل نہیں ہیں، انہوں نے ملحد آئے، بڑے بڑے ملحدین آئے اور انہوں نے امام صادق دے وجود خدا دی دلیلہ منگیاں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوئی ایسی خوبصورت جواب اور ایسی توحید جعفر ابن محمد بیان فرمیندے ہیں کہ ملحدین خدا نو من کے ویندے ہیں۔ ایک بندہ آیا دربار، چلو ایک ادھی بات ہی ہور کر دینے ہیں پھر مسائب شروع کر دیں ہیں۔ بابا جی ایک بندہ آیا دربار اور کہا ہے جعفر صادق تسی یاد ہو کہ ساڈا اللہ کل شین قدیر ہے، کائنات دا خالق ہے، وہ اللہ اگر وجود رکھ دائے غور کرے ہے تو وہ دلیل کیا ہے؟ میں کیویں مننا جو تھوڑا اللہ ہے اور وہ وجود ہے تو اللہ کیا کتھے ہے کہاں ہے؟ میں نے کوئی وجود خدا دی دلیل دیو۔ امام صادق نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ غور نال بات سنائے، معصوم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ امام ششم نے نام پوچھا تو دربار چھوڑ کے دوڑ پیا۔ ایک بندہ دربار بابا جی اٹھے تو دے پیچھے دوڑ پیا، عثمان دے پیچھے جا کے پکڑیا، اس وقت تو دربار چاہے ایڈا اچھا بولدا آئے تو آئے وجود خدا دی دلیل منگن واسطے تین سوال کیتا ہے۔ امام صادق نے پوچھے تیرا نام کیا ہے تو دوڑ پہ اس وقت یار میں نے شرمندگی ہومن لگ گئی آئی، میں نے اپنے نام دے وچ وجود خدا دی دلیل مل گئی۔ میں شرمندہ ہو گیا، میں تو کیویں اپنا نام دے سکتا تین اپنے نام دے وچ اللہ دے وجود دی دلیل کیویں مل لی ہے؟ اس وقت جب صادق جعفر صادق نے پوچھا ہے نا جو تیرا نام کہے ہے؟ آدھے میرا نام ہے عبداللہ۔ جدہ میں اکھنا ہی نا میرا نام ہے عبداللہ، عبداللہ دن اللہ کے بندے کو، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو فوراً دوسرا سوال جعفر صادق پوچھنا ہی وہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے؟ یا علی یا علی یا علی۔ تو امام صادق نے بڑے بڑے ملحدین نو جواب دیتے، بڑے تاریخی مناظر امام صادق دے کتب دے وچ موجود ہیں، کیونکہ جعفر صادق علیہ السلام دا جڑا دور ہے بڑی علمی شخصیت میرے بعد بیٹھے نہ تو پوچھے آئے، یہ وہ دور ہے جس دور دے وچ بنو امیہ اور بنو عباس اقتدار دی جنگ وچ مصروف ہیں، یہ آپس وچ پہ لڑدے ہیں، اور 132 ہجری بنو امیہ دی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس نے پہلا انہاں دا حکمران ابو العباس صفا تخت نشین ہویا۔ بنو امیہ دی حکومت مروان حمار بنو امیہ دا آخری حکمران ہے، ابو العباس صفا بنو عباس تباو جی پہلا حکمران ہے۔ تو انہاں دے درمیان کو کہ اقتدار دی جنگ جاری آئی اور جعفر ابن محمد نے ایک بڑا اچھا موقع مل گیا اور انہوں نے باقاعدہ پھر اس اپنے دین خداوندی اور اپنے نانے دی شریعت دی باقاعدہ ترویج بھی کی تھی اور ایک کتابی شکل بھی دیتی امام صادق نے۔ ایک فقہ جعفریہ ساڑھے کو لوگ پوچھتے ہیں جو جعفر صادق دا دور تو 83 ہجری تو لے کے 148 ہجری تک آئیں، سب تو زیادہ عمر ائمہ دے وچ امام صادق دی آئی 65 سال، 83 ہجری تو لے کے 148 ہجری تک۔ یہ 65 سالہ دور 83 ہجری تو 148 ہجری تک ہے، تو یہ فقہ جعفریہ تو ہوئی جعفر صادق دی وجہ تو تے پہلے والا جڑا دور آئی تو فقہ جعفریہ تو بنی بھی جعفر صادق تو ہے، تو پھر انہاں دے سچا اور ہون دی دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھے آئے جعفر صادق نے باقاعدہ اس فقہ نو سمجھو کتابی شکل دیتی ہے یا لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حقیقت ہے کہ جو فقہ جعفریہ ہے وہی فقہ باقریہ بھی ہے، وہی فقہ سجادیہ بھی ہے، وہی فقہ ہے جو حسینیہ بھی ہے، وہی فقہ ہے جو زین العابدین دی فقہ بھی ہوئی ہے، امام حسین دی فقہ بھی ہوئی ہے، حسن مجتبیٰ دی فقہ بھی ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب دی فقہ بھی ہوئی ہے، اور محمد مصطفیٰ دی فقہ ہوئی ہے۔ یاد رکھے آئے فقہ ہوئی ہے، دین ہوئی
ہے جڑا محمد نے لوگوں تک پہنچایا ہے. جعفر صادق نے تو اس کو ایک کتابی شکل دیتی فرمایا اور منظم کیتا پوری اس مکتب نو. یاد رکھا ہے فقہ او فقہ ہے جڑی محمد مصطفیٰ نے بھی خود نہیں بنائی, اللہ بھیجن والا ہے, جبریل لے کے آون والا ہے. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, حیدری. یا علی. جی بڑی مہربانی جی, خدا تم سلامت رکھے. تو معصوم نے ڈھیر سارے علوم بھی متعارف کروائے. پھر جب منصور دیوانکی دا دور آیا, ذرا غور کرے بات تے, یہ آخری بات ہے فضائل دی. منصور دیوانکی نو کسی بندے جا کے شکایت لائی, اس کہ جڑا جعفر صادق ہے, جعفر صادق یہ لوگوں تک اپنی فقہ پہنچا رہے ہیں, اور اگر تین اس دا کوئی پراپر صدے باب نہ کیتا تو اس پوری کائنات فقہ جعفریہ رائے جو ویسی, لہذا یہ تو کوئی انتظام کرو. اس وقت مسئلہ کوئی نہیں ہو گیا انتظام, اس نے کہ اعلان کروایا آخری بات میں, اور انشاءاللہ پورا سال تو انہیں بات یاد رہا سی. اس نے کہ اعلان کروایا, اس نے کہ جیڑا بندہ جعفر صادق کو دین دا مسئلہ پوچھ سی, اس نے 2 درہم ٹیکس حکومت دے خزانے جمع کرامنا پوسی. جیڑا بندہ جعفر صادق کو دین دا مسئلہ پوچھ سی, انہوں 2 درہم ٹیکس حکومت دے خزانے جمع کرامنا پوسی. جیڑا بندہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دین دا مسئلہ پوچھ سی, اس نے 2 درہم انعام دیتا ویسے. لوگ پریشان ہو گئے, جڑے مخلصین ہیں امام صادق دے, وہ پریشان ہو گئے, ہن کی کری, امام کو چلے گئے. مولا سختی ود گئی ہے. منصور نے اعلان کروایا کہ جیڑا بندہ جعفر صادق کو دین دا مسئلہ پوچھ سی, انہوں 2 درہم ٹیکس حکومت دے خزانے جمع کرامنا پوسی. جیڑا ابو حنیفہ کو دین دا مسئلہ پوچھ سی, انہوں 2 درہم انعام دیتا ویسے. امام فرمایا بس اتنا ہی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی چھوٹا یہ مسئلہ ہے, اسی چاہتے ہیں کہ حقیقی توڑی فقہ توڑا دین ساڑھے تک پہنچے, تو اسی ہر مسئلے تے 2 درہم ٹیکس جمع کرامنا پوسی, تو مولے ساڑھے واسطے تو بڑا مشکل ہو ویسے. امام فرمایا توڑے کوئی ایسا بندہ تو نہیں جڑا درہم و دینار دا پجاری ہوئے. انہوں نے کہا نہیں. مولا فرمایا تو درہم و دینار تو نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی نہیں چاہیے. امام فرمایا پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا. مولا او کیویں؟ جعفر شکر کرو اللہ نے کتنے عظیم راہبر عطا فرمائیں. معصوم نے فرمایا پہلے جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کول, اس کو دین دا مسئلہ پچھو, تو 2 درہم انعام لاؤ. اوہی 2 درہم انعام حکومت دے خزانے وچ ٹیکس جمع کرا کے دین دا حقیقی مسئلہ میں جعفر صادق کو آ کے پوچھ لو. معصوم نے فرمایا دین دا حقیقی مسئلہ میں جعفر ابن محمد کو آ کے پوچھو. یعنی معصوم نے ہر طرح دا انتظام فرمایا. شکر کرو کہ اللہ نے اتنے عظیم رہبر عطا فرمائیں, عظیم ہادی عطا فرمائیں. دین دی قدر کرو, قابل قدر ہے وہ دین جس نو بچاون واسطے رول گئیاں علی دیاں شریف.